الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها القاصرة حافظة وافية لا ترجع ترجع ومستقيم مال البصر وكان أبرار منبثا وكنت أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والصادقون الصادقون أولئك المقربون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والبعث الأمين. اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن نبيه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ جل کریم کی ذات برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش سے بات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز محترم محتشم علماء کرام حضرات سامعین خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الواقعہ سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور آج انہیں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. قرآن مجید کی یہ سورت اپنے دامن میں بہت ساری برکتیں رکھتی ہیں. فقر و فاقہ دور کرنے کے لیے یہ سورت انتہائی اکثیر ہے. حضرت امام قرطبی نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف تفسیر قرآن الجامع لاحکام القرآن میں اس عنوان سے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا جب بیمار ہوئے آخری بار تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ ما اشتکی تمہیں کیا مرض ہے کیا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرور ہی مجھے گناہ کا مرض. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی طبیب بلاؤں تو فرمانے لگے کہ مجھے طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے. تو کہا کہ پھر تم اس وقت کیا چیز چاہتے ہو جو تمہیں اس وقت ملے اور تمہیں آرام پہنچے. تو کہنے لگے کہ رحمت ربی مجھے صرف اپنے رب کی رحمت چاہیے یہ میری آرزو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
میں تمہیں تھوڑی سی رقم دیتا ہوں، کچھ پیسے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ حضرت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی بچیاں ہی بچیاں ہیں، تو آپ کے بعد ان کے کام آئے گی یہ رقم، تو آپ رکھ لیں، اپنے لیے بھی تو اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں توجہ اپنی جانب چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں پر تنگ دستی آئے؟ اور کہا تمہیں ہوگا۔ اے عثمان، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو نصیحت کی ہوئی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کرے۔ اور میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیاں میرے بعد پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ انہوں نے سورہ واقعہ کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا معمول رکھا ہوا۔ تو آج کل البتہ پریشان ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ ایک بار کر دیا کریں، تنگ دستی نہیں آئے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ایک مرتبہ اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے سورہ واقعہ پڑھ لیں، اگر تھوڑی سی مہربانی اور کریں تو ایک مرتبہ اس وطن کے لیے پڑھیں کہ اللہ کرے ملک کی معیشت ٹھیک فرمائے۔ اب تو غریبوں کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، جس طرح ملک کے حالات ہیں اور جس سمت جا رہے ہیں، اتنی چونکیں لگی ہوئی ہیں جو اس ملک کا، اس وطن کا خون چوس رہی ہے کہ اللہ یاد باللہ اور شاہ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو اس وقت سخت ترین اور بدترین حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور عمل بھی کرے اور اس سے پکارے، ہماری فریاد تو اس سے ہی ہے۔ تو یہ وظیفہ حضور نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو اس وظیفے کی عادت ڈالی ہوئی ہے اور وہ رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ تلاوت کر کے سوتی ہیں۔ عثمان تمہاری مہربانی کے تم پیشکش کر رہے، لیکن یہ تھیلی رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سورہ واقعہ بھی موجود ہے، اس لیے میں کوئی پریشانی نہیں آئے۔ اچھا ایک وظیفہ اور میرے ذہن میں آیا، میں وہ بھی آپ کو بتاتا چاہوں، وہ بھی آسان ہے، جس کو امام قرطبی نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکا رجل الی رسول اللہ تلک المعیشہ والفقر، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اپنی تنگ دستی کا، مفلوق الحالی کا ذکر کیا، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں اور اولاد زیادہ ہے، تو میں سخت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی نسخہ تجویز فرمائے۔ آقا کریم نے جو نسخہ تجویز فرمایا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ اذا دخلت الدار فسلم علیہ، جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد، ایک مرتبہ۔ یہ وظیفہ حضور نے اس کو بتایا۔ اذا دخلت الدار، جب بھی گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم، گھر میں کوئی بھی بولے تو بات ہونے کے بعد بیوی کو بھی سلام کہیں، یہ حضور کا دیا ہوا تھا۔ بلکہ میں اور تمہیں پیار کی دلاویز کہانی سنا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر آئے، میں آپ گھوڑے میں پانی پی رہی تھی، حضور نے مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا، تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور پینے لگے تو رک گئے، پھر فرمایا عائشہ مجھے ذرا بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا، تاکہ میں اس جگہ ہونٹ لگا کر کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ شوہر کا رویہ ہو تو گھر جنت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور اس کے باوجود بیوی الجھے اور لڑے تو وہ بے وقوف ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑی سی سمجھ اور فہم ہو تو وہ خامن سے الجھاؤ پیدا نہیں کرے گی۔ یہ حضور کا دیا ہوا تھی، تو گھر میں کوئی بھی ہو السلام علیکم، تجھے سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔
بعد میں ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھا۔ اچھا حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، گھر خالی پڑا ہو، عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، حضور نے صحابی کو کہا مجھے سلام کہہ دے۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ سیرت النبی پر بہترین کتاب ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، امام قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصنفہ۔